بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ آج کا جو ویلاگ ہے وہ میں اللہ کے ایک فرمان سے سٹارٹ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑ جاؤ۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ آج کے اس دور میں اس مشکل گھڑی میں کیا ہم نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھا ہے یا ہم تفرقہ بازی میں ہیں۔ تفرقہ بازی ہر لیول کی تفرقہ بازی، پولیٹیکل تفرقہ بازی، لسانی تفرقہ بازی، مذہبی تفرقہ بازی میں، جس کی وجہ سے آج پاکستان کے اندر لوگ سیلاب کی تباہ کاریوں میں، فلڈس کی وجہ سے لوگوں کی زندگی اجرن ہو گئی ہے، اور ہم بحیثیت قوم ایک دوسرے کی مدد کرنے سے قاصر ہیں۔ میں اپنے ناظرین کو یہ یاد دلاتا چلوں 2005 میں جب کشمیر کی طرف زلزلہ آیا تھا، تب ہم ایک قوم بن کے آگے تھے، تب ہم نے ایک دوسرے کی مدد کی تھی۔ تو آج کی جو سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں وہ 2005 کی جو زلزلے کی تباہ کاریاں تھیں اس سے زیادہ ہیں، لیکن ابھی تک ہم صرف لوگوں کی تصاویر دیکھ رہے ہیں، لوگوں کے ویڈیو کلپس دیکھ رہے ہیں، اور سوائے افسوس کرنے کے علاوہ ہم کوئی عملی قدم نہیں اٹھا رہے۔ تو میری پوری پاکستانی قوم سے درخواست ہے، دیکھیں یہ ملک ہوگا تو سیاست بھی ہوگی، یہ ملک ہے تو ہم بھی ہیں، یہ ملک رہے گا تو ہماری نسلیں، ہم بھی آزادی کی سانس کے ساتھ رہیں گے۔ بے شک آپ پولیٹیکل موٹیویٹڈ ہیں، بے شک آپ سسٹم کے خلاف، جو اسٹیٹس کو ہے اس کے خلاف آپ اس وقت احتجاج کر رہے ہیں، اسٹرائکس کر رہے ہیں، یا کچھ پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ پاور سیکنگ کے لیے احتجاج کر رہی ہے، جو کچھ بھی ہے۔ تو اس وقت جو ہے ہمیں فلڈ کے متاثرین کو جہاں جہاں تباہ کاریاں ہو گئی ہیں ان کی مدد کرنے کی ضرورت ہے۔ تو پوری پاکستانی قوم میری یہ درخواست ہوگی کہ آپ تفرقے میں نہ پڑو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، تاکہ اللہ ہمیں اس مشکل سے نجات دے گا۔ دیکھیں، کہتے ہیں اتفاق میں برکت ہے، وہ کیوں کہتے ہیں؟ جب تک ہم کلیکٹیولی کوئی کام نہیں کریں گے، جب تک ہم ایک دوسرے کی مدد کے لیے، مشکل کی گھڑی میں ایک دوسرے کی مدد کے لیے ہم آگے نہیں بڑھیں گے، تو کوئی تیسرا آ کے ہماری مدد نہیں کرے گا، کوئی دوسرا ملک آ کے ہمیں ان مشکلات سے باہر نہیں نکالے گا۔ تو اس لیے بحیثیت قوم ہمیں ابھی ایک ہونے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں بلوچستان کی حالت، آپ دیکھیں بالکل تباہ ہو چکا ہے بلوچستان۔ اسی طرح سندھ کی حالت دیکھیں، مختلف جو ہے سٹیز کے، گاؤں کے، جو بھی شہر آپ اٹھا کے دیکھتے ہیں، تباہ کاری کا ایک منظر پیش کر رہا ہے۔ اسی طرح آپ جنوبی پنجاب کی طرف دیکھیں گے، بالکل وہاں لوگ سمجھ نہیں آ رہا ہے لوگوں کو کیا کھائیں، کہاں رہیں، کیسے بیٹھیں۔ اسی طرح سے بہت سارے اور علاقے ہیں، آپ گلگت بلتستان کی طرف چلے جائیں، آپ کشمیر کی طرف چلے جائیں، تباہ کاریوں نے ایسا ستم ڈھایا ہوا ہے، ایسا ظلم کیا ہوا ہے، لوگ ایک نوالے کے لیے ترس رہے ہیں، لیکن ہم جو ہیں وہ آپس میں اتنے بٹے ہوئے ہیں کہ ہمیں وہ لوگ نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اور دوسری بات، ہمارے جو ملک کے مقتدر جو حلقے ہیں، چاہے وہ سیاسی ہوں، چاہے وہ سوشل ویلفیئر کے ہوں، چاہے ہماری آرمی ہو، چاہے ہمارا کوئی بھی ادارہ ہو، اس وقت جو فیلڈ میں جو کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہ ہمارے افواج کے جوان اپنے کچھ وسائل کے ساتھ فیلڈ میں ہیں، لیکن
سول سوسائٹی کے لوگ، این جی اوز ہیں ہمارے پاس، سوشل ویلفیئر کے ادارے ہیں ہمارے پاس، پولیٹیکل پارٹیز ہیں ہمارے پاس، تو وہ کہیں ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے۔ صرف تصویر کشی تک جانا یا اپنے سیم ہاؤسز میں بیٹھ کے انسٹرکشن پاس کرنا، اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہمیں اس سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، ہمیں فیلڈ میں جانے کی ضرورت ہے، سوسائٹی کو بھی فیلڈ میں جانے کی ضرورت ہے، این جی اوز کو بھی فیلڈ میں جانے کی ضرورت ہے، سوشل ویلفیئر کے اداروں کو بھی فیلڈ میں جانے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں ہمارے ہر پروونس کے اندر ایک سوشل ویلفیئر ڈیولپمنٹ کا ادارہ بنا ہوا ہے۔ اس کا بیسیکلی کام کیا ہے؟ اس کا کام صرف آفیسز میں بیٹھ کے اے سی کے کمروں میں بیٹھنا نہیں ہے، اس کا کام اس طرح کے ڈیزاسٹر میں باہر نکلنا ہے، دیکھنا ہے کہ کہاں کہاں کس کس چیز کی وجہ سے تباہ کاریاں ہو گئی ہے، وہاں لوگوں کی مدد کرنا ہے۔ تو برائے مہربانی آپ جتنے بھی ہیں بشمول سول سوسائٹی کے، ہم سب کو چاہیے ہم باہر نکلیں، ہم جو فلڈ متاثرین ہیں ان کی مدد کریں۔ خدا را اگر ہم اسی طرح تماشا دیکھتے رہیں گے تو ہمارا کچھ نہیں ہوگا۔ آج فلڈ وہاں آیا ہے، کل فلڈ آپ کے ایریے میں آ سکتا ہے، میرے ایریے میں آ سکتا ہے، میں اور آپ کسی کی امداد کے لیے ترس سکتے ہیں، میں اور آپ بھی دعائیاں دے سکتے ہیں کہ آئے ہماری مدد کرے۔ تو مہربانی کریں، باہر کے ممالک کی مدد دیکھنے کی بجائے ہمارے پاکستانی اتنے دل کے بڑے ہیں، اتنے اپنے پاکستانیوں کا خیال رکھنے والے کہ ہر مصیبت میں یہ کھڑے ہو گئے ہیں۔ صرف ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ان کو موبلائز کریں، ہم جائیں فیلڈ میں، ہم پاکستانیوں سے ریکویسٹ کریں اپنے بہن بھائیوں کی مدد کریں، جہاں جہاں تباہ کاریاں ہو گئی ان کو ٹینٹ دے دیں، ان کو راشن دے دیں، ان کو کمبل دے دیں، ان کو بہت ساری جو بھی ان کی ضرورتیں ہیں ان کی ہم مدد کریں۔ اگر ہم نہیں کر پائیں گے مدد، اگرچہ ہم نہیں کریں گے، ہم ایک دوسرے کی مدد کے لیے نہیں نکلیں گے، تو یہ اتنی بڑی تباہ کاری ہے، کوئی بھی انڈیویجول ادارہ ان تباہیوں سے لوگوں کو نہیں بچا سکتا ہے۔ لوگوں کی زمینیں گئی، زرعی زمینیں بالکل ختم ہو گئی، مال مویشی بالکل ختم ہو گئی۔ اس لیے میری لاسٹ میں گزارش ہے، خدا کے لیے ایک دوسرے سے نفرتیں مت کریں، آپ ایک دوسرے کی مدد کے لیے آگے بڑھیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ پھر ایک ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں اور کبھی حاضر ہو جاؤں گا، لیکن ونس اگین پلیز ایک دوسرے کی مدد کریں اس مشکل گھڑی میں، تاکہ اللہ آپ کے روزی میں برکت ڈالے، آپ کے اندر ایک سوشل ویلفیئر کا جو ایلیمنٹ ہے اس کو جگائے، تاکہ دوسرے ہیومن بینگ کے ساتھ آپ ہمدردی کر سکیں۔ دیکھیں ہم سب نے مرنا ہے، جتنی بھی آپ دولت کمائیں گے وہ اسی دولت نے یہیں پہ رہنا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ ہمارے پاس زیادہ نہیں تو تھوڑا بہت بھی ہم دوسروں کے ویلفیئر کے لیے استعمال میں لائیں، اس کو دوسروں کی مدد کے لیے ہم آگے بڑھیں، تاکہ اللہ تعالی ہم سب کی مدد کرے، ہمارے رزق میں جو ہے وہ برکت ڈالے، اور ہمارے پاکستان کے جو غریب لوگ ہیں، جو اس وقت ہمارا ملک جو ہے وہ مشکل میں ہے، وہ تاکہ اس مشکل کی گھڑی سے نکل سکے۔ شکریہ۔